Now, may I kindly request the incredible board members of KBT, Khawateen Bedari Tehreek, and organizer of this remarkable event. मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी डॉक्टर नौशबा खातून मैम को. She is the president of KBT. Uzma Alam ma'am ko. She is the general secretary of KBT, a renowned social activist, a convener of All India Muslim Personal Law Board. Anwar Premi sir, he is the patron of this committee, KBT. And I also request our eminent guest, Abu Talha Jamal Qasmi sir, to please join us on stage. And Shoma Chaudhary ma'am, to please join us on stage. So before we dive deep into an enriching session, it's time to honor the outstanding contribution of our distinguished speakers. I would like to invite Mr. Abu Jamal Qasmi Sahab to please come forward and receive a token of appreciation. I would like to invite Shama. Today we have with us an ex-principal of Anjuman Girls High School with us, Dr. Sehrun Nisa ma'am. She will share a few words with us to officially kickstart this memorable event. Honorable guests और सामने मौजूद हमारे मेहमान मोअज़्ज़िज़ मेहमान हाज़रीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। हमारे लिए खुशी की बात है कि आप सबों के एजाज़ में कुछ खैर मक़दमी कलमात कहने का मौका मिला। प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम आप सबों का तहे दिल से और गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हैं। ख़वातीन बेदारी तहरीक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका अवलीन मकसद है औरतों के अंदर खुद एतमादी को फ़रोग़ देना, उनके अंदर छुपी लीडरशिप क्वालिटी को उजागर करने की कोशिश करना। इस ज़िम्मन में जनाब अनवर अली खान साहब एक मोहतरिक और फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। एक पैट्रन की हैसियत से वो हम सबों को मोटिवेट करते हैं। इस तंजीम में सदर की हैसियत से मुहतरमा नौशबा खातून साहिबा और सेक्रेटरी की हैसियत से मुहतरमा उज़्मा आलम साहिबा, उनकी कारकर्दगी काबिल शताई से बहुत मुहतरिक है, बहुत ही फ़ाल है और ये इसका मकसद को आगे ले जाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं मिलकर। इनके अलावा दीगर मेंबरान और खैर ख्वाहों की भी तादाद अच्छी खासी है, उनका भी भरपूर ताउन हासिल है इस तंजीम को। इमसाली मदरसा की तालिबात को उनके टैलेंट और स्किल की बिना पर फेलिसिटेट करके उनकी हिम्मत अफजाई करेगी। असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम की भी अज़ा ज़रूरत है। अगर कोई तालिबा दीनी व असरी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता हो जाए तो ये एक बड़ी बात होगी। समाज में हम औरतों को आगे ले जाने के लिए आज का जनरेशन जितना मुतहरिक होगा, आने वाले दिनों में हमारे जो भी औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, वो आगे बढ़ेंगी, आगे बढ़कर तरक्की की मनाजिल तय करेंगी। उसके लिए रास्ता हम सबको ही दिखाना पड़ेगा। यहाँ मौजूद उन तमाम तालिबात के लिए एक इकबाल का शेर है, वो ये है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तो उसको दरिया तो समंदर तलाश कर। कामयाबी आपको मिल रही है, मिलेगी, लेकिन वहाँ पे फुल स्टॉप कभी नहीं लगाना, हमेशा मुतहरिक रहना है और खूब से खूब तरक्की
तलाश और जुस्तजू में अपने आप को बिजी रखना है, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। क्या किरदार है और क्या होने वाला होगा, तो इसकी अहमियत को समझते हुए हमारे दरमियान जो मुकर्ररीन मौजूद हैं फिलहाल, डॉक्टर सलोमा चौधरी लाहिरी साहिबा जो कि सेंट जेवियर कॉलेज से, बहरहाल इनकी मौजूदगी इस बात की गवाही है कि आज का ये प्रोग्राम कामयाबी से ही हमकिनार होगा इंशाअल्लाह ताला। तो हम आखिर में तालिबात जो मौजूद हैं उनके लिए हम कहेंगे कि आपका जो भी मकसद है बनाइए कि आला तालीम हासिल करें। दीनी तालीम तो आपको मिल ही रही है, उस हम लोग मदरसा से ही लड़कियों को चुना है, और साथ साथ आप असरी तालीम से भी वाबस्ता होंगी, तो आला तालीम हासिल करना है और इसका मकसद होगा खुद एतमादी, खुद कफीली और खुद पे मुनहसर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, ये बनने के लिए आपको कामयाब होना ही होगा। ये दूसरों पे मुनहसर कीजिएगा, तब तक आप अपने तौर पे ना डिसीजन ले सकती हैं, ना ही कोई फैसला कर सकती हैं। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good evening to all present here. स्टेज पर बैठी जनाब सदर साहिबा नौशबा खातून, अनवर प्रेमी साहब, शोमा चौधरी साहिबा और राशिद सिद्दीकी साहिबा, तलहा जमाल कासमी साहिबा और सामीन हजरात, मेरी प्यारी बच्चियों, टीचर्स जो यहाँ प्रेजेंट हैं, मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, सबका मैं बहुत दिल की गहराई से आपका यहाँ मैं खुशामदीद करती हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज के इस प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम एक बहुत खास प्रोग्राम है। हम अक्सर देखते हैं कि हम लोग हमेशा स्कॉलरशिप देते हैं जो बच्चियाँ फर्स्ट आती हैं उर्दू मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, और जो WBCS पास करती हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इससे कुछ मुख्तलिफ ज़रा हटकर ऐसी बच्चियों को लाएं जो दीन की रोशनी की रोशनी जो अपने हाथ में लिए हैं उनको हमको आगे लेके चलें। तो हम लोगों ने इसको प्लान किया और ख्वातीन बेदारी तहरीक लगभग शुरू से उर्दू मीडियम बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता हम लोगों ने सोचा कि उर्दू मीडियम स्कूलों से हटकर अगर हम उर्दू मीडियम मदरसों में चले जाएं और ऐसे मदरसे जिनको अनएडेड हैं, जिनको गवर्नमेंट से कोई एड नहीं मिलती, जो लोग प्राइवेट चलाते हैं, उन बच्चों को क्यों ना हम लोग लाकर एक सामने एक पैरेलल प्लेटफॉर्म में खड़ा करें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये बच्चियाँ सिर्फ दुनिया में कामयाब नहीं होंगी, अगर ये दीन के इल्म को लेकर चलेंगी तो आखिरत में भी कामयाबी हासिल करेंगी। और इनकी रहनुमाई हम लोगों की रहनुमाई के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ऐसी बच्चियाँ हमारी सोसाइटी में सामने आए और अपने एम से इस दुनिया को रोशन करें। तो ये हमारी सोच थी और इसी सोच को आगे रखते हुए कमेटी ने फैसला किया कि उर्दू मदरसों की बच्चियों को हम लोगों को फेलिसिटेट करना है, उनकी हौसला अफजाई करनी है। इससे पहले कि ये प्रोग्राम शुरू किया जाए, मैं एक छोटा सा तारुफ ख्वातीन बेदारी तहरीक का आपको देना चाहूँगी। ख्वातीन बेदारी तहरीक मतलब ये खालिस उर्दू नाम है, लेकिन अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो इट इज़ अवेयरनेस अमंग दी वुमेन्स एंड लेडीज, मुस्लिम वुमेन्स। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो ये नाम जो है अपने आप में पूरा खासा है, समझ में आता है कि इसका मकसद क्या हो सकता है। इसके बानी थे अब्दुल लतीफ़ रईस साहब। इन्होंने इस अदारे को कायम किया था और इन्होंने जब कायम किया था तो मुझे नहीं लगता कि इतनी औरतें जो आज इस फील्ड में हैं, जो सोसाइटी में हम देख रहे हैं, उस वक्त इतनी औरतें मुझे नहीं लगता कि इस मैदान में होंगी। और तब उनकी ये दूरंदेशी थी कि औरतों के बीच में बेदारी लाना बहुत ज़रूरी है। उन्हें ये महसूस हुआ कि औरतों को जो आबादी है हमारी, वो घर में बंद है, उनको दबाया जाता है या वो आगे नहीं निकल पाती है, उनको प्रमोट नहीं किया जाता है। तो उन्होंने इस सोच में उनके अंदर एक बेचैनी पैदा हुई और उन्होंने इस अदारे को कायम किया और रफ्ता रफ्ता ये अदारे को लगभग 35 साल से ज़्यादा हो रहा है। उनसे शुरू हुआ, वो आज हमारे बीच में नहीं है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। मैंने उनकी बेचैनी देखी है। जब मैंने इस अदारे को ज्वाइन किया ना, तो मेरा ऐसा कोई खासा इरादा नहीं था, मैं बहुत जगह से जुड़ी थी, लेकिन उनकी जो बेचैनी थी, मेरे घर आना, छड़ी लेके चलते थे वो, और बेटी तुम लोगों को इसको लेके चलना है और अपने साथ कारवां एक जोड़ना है। तो इसी तरीके से हम लोग जुड़ते गए और एक कारवां बना माशाल्लाह। और ये उनके नहीं रहने के बाद भी हम काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसका सफ़र शुरू हुआ
اور خواتین بیداری تحریک اپنے وقت کا ایک قدیم ادارہ ہے جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے، بہت بڑے بڑے جلسے کیے. محمد علی پاک کا جلسہ میں اس وقت اٹیچ نہیں تھی، لیکن محمد علی پاک میں جلسہ ہوا تھا تو اس کی خبر آج تک ہوتی ہے کہ بہت بڑا جلسہ ہوا تھا. کافی جگہ سے، دلی سے، ممبئی سے، بہار سے، یو پی سے عورتیں آئی تھیں اور ایک بڑا کانفرنس ہوا تھا یہاں. اس کے بعد ایک یہاں کارواں آیا تھا جو دہلی سے آیا تھا، تو چلتے چلتے بنگال آیا تھا، تو خواتین بیداری تحریک نے اس کا حق ادا کیا یہاں. تو وہ تعلیمی بیداری کارواں تھا. اس کے بعد اس میں بہت ساری چیزوں کو جڑنا شروع کیا. ہم لوگوں نے کاؤنسلنگ کا پروگرام شروع کر دیا. اسکولس جا کر، اردو میڈیم کے اسکولس جا کر بچوں کی کاؤنسلنگ کرنا، ان سے ملنا، ان کے حالاتوں کو سمجھنا. ٹیچرز ورکشاپ وغیرہ ہوتے ہیں، اجتماعی پروگرام ہوتا ہے، کیونکہ خواتین بیداری تحریک اس چیز کو بہت یقین سے مانتا ہے کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو دین کے رہنمائی کے اندر ہونا ہے. اس لیے دین کو ہم لوگ ترجیح دیتے ہیں. اور ایک بات میں کہتی چلوں گی، بہت سارے مدرسے سے جڑی ہوں. میں نے مدرسوں میں جو ادب اور تہذیب دیکھی نا، میں نے انگلش میڈیم اسکولز یا میں نہیں دیکھ پاتی. تو اسلام یا کوئی بھی مذہب انسان کو تہذیب سکھاتا ہے. اس لیے انسان کو اپنے دھرم کے دائرے میں رہنا چاہیے، اپنے جو ان کا مذہب کہتا ہے اس کے دائرے میں رہنا چاہیے، کیونکہ وہ تہذیب، وہ مٹھاس وہیں سے آتی ہے. بڑوں کی عزت کرنا، ٹیچروں کی عزت کرنا، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش کرنا ہے، کیسے بات کر رہا ہے ہم کو، یہ سب چیز ہمارا دھرم ہم کو سکھاتا ہے، ہمارا ریلیجن، ہمارا مذہب ہم کو سکھاتا ہے. تو یہ ہمارا ماننا ہے کہ انسان اگر کامیاب ہو سکتا ہے، اور خاص طور سے ہم مسلمانوں کا ماننا ہے کہ ہماری کامیابی دنیا تک سیمت کم نہیں رہنا چاہیے، ہم کو آخرت تک کامیابی چاہیے. تو ہم کو دین کی روشنی میں آگے بڑھنا ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کام کرتے ہیں. اور ان بچوں کے ساتھ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری رہنما ہے. ان کے ہاتھ میں، اگر ایک ہاتھ میں ایک مشعل ہوگی علم کی، مذہبی دھرم کی، اور دوسرے ہاتھ میں دنیا کی، تو یہ بہت ہی اچھی رہنمائی ہے. اور میں پرسنلی یہ بلیو کرتی ہوں کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور اپنا سر کور کرتے ہیں تو ہم ادب سے کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا دماغ کمزور ہے یا ہم نے اپنے دماغ کو اپنے حجاب سے کور کر لیا. تو ہمارا اگر کرتے ہیں تو تہذیب سے کرتے ہیں. اور یہ بات مدرسوں کی بچیاں، ہم جیسی لڑکیاں اس بات کو ثابت کرتی ہیں. اور اس کارواں کو آگے بڑھاتے بڑھاتے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ. اور آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے ہمارا، the role of the Muslim women in the developing society. عورتوں کا کیا کردار ہے ایک ڈیولپنگ سوسائٹی میں. آدھی نصف آبادی عورتوں کی ہے، اور اگر عورتیں اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائیں تو انشاءاللہ ایک معاشرہ بہت خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے. لیکن ہم کو اتنا امپورٹنس نہیں دیا جاتا، یا ہمیں کہیں نہ کہیں نظر انداز کیا جاتا ہے. تو یہ ہم عورتیں اگر ایک دوسرے کو اگر ہیلپ کریں اور پل اپ کریں، انشاءاللہ ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ بہت خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے. اور ان سب چیزوں کو ہم لوگ کو لے کے چلنا ہے، اپنے ادب کو، تہذیب کو لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. اور اسی کارواں کے ساتھ انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو ایک بڑی مثال پیش کریں گے. اسی چیز کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ. عبداللطیف رائی نے جس تنظیم کو بنیاد ڈالی تھی آج وہ پھل پھول رہی ہے. جی ہاں، خواتین بیداری تحریک کو لے کر جس درد کو انہوں نے جھیلا، اسے آج عظمیٰ عالم اور ان کے ساتھیوں نے اسے اس مقام تک پہنچایا ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. خواتین میں دینی اور دنیاوی تعلیم اور زندگی کا جو طریقہ ہے اسے بتانے کے لیے انہوں نے جو تحریک دکھلائی ہے، اس تحریک سے آج خواتین جو ہے وہ سبق حاصل کر رہی ہے. آج مدارس سے چند بچوں کو وظیفہ دیے گئے، اسکالرشپ دیے گئے، جس سے ان بچیوں میں بہت ہی خوشی دیکھا گیا. یہ ایک نیک کام ہے، لوگوں کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے، اور عورتوں کو خاص طور سے اس سے جڑ کر بیداری مہم میں حصہ لیں تاکہ عورتوں کو بیدار کرے اور انہیں ان کی زندگی کیسے بہتر ہو اسے وہ بتائیں. آئیے ہم پوری رپورٹ دیکھتے ہیں. اس تصویری جھلکیوں کے علاوہ ہم تقاریر بھی سنتے ہیں جس میں سوما چودھری، ڈاکٹر غزالہ یاسمین اور دیگر مقررین نے اپنی باتیں رکھی، جس میں ابو طالع اور انور پریمی کے علاوہ
مہوش Humaira Fatma اور from the دیگر same Ali مقررین نے Academy. اس میں کیا کچھ کہا. Ali Academy. قمر جہاں ابا She's left. Ma'am is she? قمر جہاں Rashid sir will give one more scholarship to the student. No, Okay. No, I would like to request Ma'am Kamar Jahan ma'am, she is a social worker, to give away the scholarship to Humaira Fatma. Umme Ahmed Nisha, please come up on the stage. She is from Madrasa Khatija. The next recipient is Al Shafa Zafar. Al Shafa Zafar. اور ایک دیجیے نا اس کے بعد ایک اور دیکھیے you will speak a few words on it. Thank you. She is from Madrasa Khatija. Thank you so much. Sir, یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں. جب بھی ہمیں ترقی کرنی ہے، ہمیں کیسی ترقی کرنی ہے جو ہمارے دنیا میں بھی کام آئے اور ہمارے آخرت میں بھی کام آئے. تعلیمی اعتبار سے جب بھی ہم تعلیم کا فیصلہ کریں یا تعلیم کے اوپر ہم گفتگو کریں تو ہم ایسی تعلیم کے اوپر گفتگو کریں جس کے اندر تربیت کا پہلو موجود ہو. تربیت سے ہٹ کر جو تعلیم آتی ہے وہ خالصتاً فساد لاتی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں کہا تھا کس کو خبر تھی کہ لے آئے گا الہاد بھی ساتھ. تو تعلیم جب بغیر تربیت کے آتی ہے تو وہ الہاد، کفر اور ان ایکویلٹی، اسی طریقے سے بیجا تکبر، پراؤڈنس لاتی ہے. اس کے ساتھ تربیت کا ہونا ضروری ہے، اور تربیت ملتا ہے ہمیں مدرسے والے نصاب سے، قرآن و حدیث والے نصاب سے. اس چیز کو بھی ہمارے اسکول کے بچیوں کو خاص طور سے جوڑنے کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم تعلیم کی بات کریں تو دونوں صنف کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے بچیوں کے لیے ہم بیٹھیں، غور و فکر کریں، اور اپنے بچیوں کو جب ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم لے کر جائیں تو ہم یہ غور و فکر کریں کہ ہماری بچیوں کے نیچر سے کیا تعلیم میل کھاتی ہے، کس فیلڈ میں اپنی بچیوں کو لے کے جانا چاہیے. کیا ان کو بھی ہمیں انجینئر بنانا چاہیے؟ کیا ان کو بھی ہمیں آئی ٹی فیلڈ کے اندر بھیجنا چاہیے؟ کیا ان کو بھی ہمیں ایسے فیلڈ کے اندر بھیجنا چاہیے جہاں مردوں کے بیچ میں آنے کے بعد ان کی لیڈرشپ مانی نہیں جائے؟ ان کو ہمیشہ جو ہے وہ دوہرے سٹیزن ہونے کا یا پھر سیکنڈ لیول کے ایک لیڈر ہونے کا ہمیشہ ایک احساس رہے گا، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک ذہنی تناؤ کا شکار ہوتی ہیں عورتیں، اور پھر یہ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کہ ہمیں ریکاگنیشن نہیں ملتا کیونکہ مقابلہ غلط جگہ میں ہوتا ہے. ان کو اس فیلڈ میں لایا جائے جیسے اس میں لکھا گیا ہے شعبہ صحت ہے، شعبہ تعلیم ہے، اسی طریقے سے شعبہ میڈیکل ہے. میڈیکل فیلڈ کے اندر اتنے ساری اپرچونیٹیز ہیں اور اتنا سارا فیلڈ، اتنا سارا شعبہ ہے جس کے اندر ہماری بچیاں نظر ہی نہیں آتی، جو اپنے کلچر، اپنی تہذیب اور اپنے اسلام اور اپنے پردے کے ساتھ وہ اس میں ایکسلیٹ کر سکتی ہیں. اسی طریقے سے جب ہم تعلیم کی بات کریں تو وہاں پہ ایمان کو ہم وہاں سے ہٹائیں نہ، ایمان کو ضرور سامنے رکھیں کہ آخر کار ہم کچھ بھی بن جائیں گے، ایک دن ہمارے اس ترقی کا اور اس پوزیشن کی انتہا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اگر ان باتوں کا خیال رکھ کر ہم انشاءاللہ اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کریں گے اور اس طرح کی تنظیم کے ذریعے سے ہم اپنی بچیوں کی صحیح روحانی تربیت کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے میں بہت بیلنس لائے گا اور مرد اپنا کام کر پائیں گے، عورتیں اپنا کام کر پائیں گی، تبھی دنیا اور آخرت دونوں ہماری سنورے گی انشاءاللہ. میں اپنے طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے میری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو سنا. to the recipient Sidra Ashraf. نہیں چھوڑ دیجیے، نہیں Next, the Afsari Khatun from same madrasa. بہت بہت شکریہ. ہماری دنیا کے لیے بھی مفید ہو اور ہماری آخرت کے لیے، یعنی ہمیشہ کے لیے جو زندگی آ رہی ہے اس کے لیے بھی مفید ہو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک طرفہ جب فیصلہ کرتے ہیں تو ایک چیز کو ہم فراموش کرتے ہیں جو عقل مند لوگوں نے کبھی نہیں کیا. علماء نے یا دینی مذہبی پیشواؤں نے یا نبیوں نے آج تک کبھی بھی آخرت کی اس طریقے سے بات نہیں کی ہے کہ وہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور اس کا تعلق دنیا سے نہ ہو. میں مثال پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. سب سے اہم چیز ایمان ہے نا؟ ایمان سے ہمارے آخرت کا فائدہ ہے یا دنیا کا فائدہ ہے؟
میں لاجیکلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے ہماری دنیا کا فائدہ ہے. کیوں فائدہ ہے؟ کہ جب ہمارا کوئی بڑا نہیں ہوتا، جب ہم کسی کو مانتے نہیں ہیں تو ہمیں دل میں سکون نہیں ہوتا. ہم بے راہ بھٹکتے ہیں، کبھی اس کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی اس کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی اس سے مدد مانگتے ہیں، کبھی اس سے مدد مانگتے ہیں. لیکن اگر ہمارا ڈائریکشن طے ہو جاتا ہے، نہیں ہمارا پالنے والا، ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اندر سے ایک سکون ملتی ہے نا، ہمیں ایک اطمینان ہوتا ہے نا. مسلمانوں کو کیوں اطمینان ہے اتنا؟ آج فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کے باوجود، سارا کچھ دینے کے باوجود لوگ ایک چیز پر ڈٹے ہوئے ہیں. کیوں؟ ان کا یقین ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس دنیا میں ہم لوگوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا. تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں اور اپنے بچوں کو بچپن سے اس چیز کی فکر دلائیں کہ ہمیں آخرت کی فکر کرتے ہوئے اور اللہ کو ایک مانتے ہوئے، رسول اللہ کو ہمارا بہترین لیڈر، سب سے بہترین لیڈر مانتے ہوئے ہی زندگی گزارنی ہے. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے، سب بولتے ہیں. اب یہ مرحلہ ہمارا آتا ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تعلیم اور تربیت کا. تعلیم کے اوپر بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو دنیا میں نظام تعلیم چل رہی ہے اس سے تربیت کو ہٹا دیا گیا ہے، جو کبھی نہیں ہوا تھا. آج تک کبھی بھی نہیں ہوا تھا. تعلیم اور تربیت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے. ابھی صرف جسم کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے، روح کو ہٹا دیا گیا ہے. ہماری پوری تعلیمی جو نظام ہے اس کے اندر کلچر، جس طرح کا جو لیکچرر ہوتے ہیں، جس طرح کے ٹیچرز ہوتے ہیں، جس طرح کا ادارہ ہوتا ہے، وہ جس مینٹیلٹی کو لے کر چلتا ہے وہ اسی چیز کو فروغ دیتا ہے. کتابیں شاید وہی پڑھائی جاتی ہیں اردو میڈیم اسکول میں بھی اور انگلش میڈیم اسکول میں بھی، لیکن جو روح اس کے اندر جو ہوتی ہے، وہ روح اس کے اندر سے نکال کیسے لی جاتی ہے کہ وہاں پہ انسان کی فطرت کا، عورت اور مرد کی فطرت کا، بچے اور بچیوں کی فطرت کا خیال نہیں رکھا جاتا. ہمارا تعلیمی نظام اس طرح کا ہو گیا ہے کہ ہم بچوں کو بھی وہی پڑھاتے ہیں جو چیزیں بچیوں کو پڑھاتے ہیں، اور بچیوں کے لیے بھی ہم نے وہی اسٹریم طے کر دی ہے جو چیزیں ہم بچوں کو. بعض دفعہ اسی لیے ہم لوگوں کو آج دیکھیے اتنی محنتوں کے باوجود، اتنی کوششوں کے باوجود، جو انور صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت بڑے بڑے ادارے ہیں لیکن اداروں میں عورتیں کبھی صدر نہیں ہوتی. بہت بڑے بڑے یونیورسٹیز ہیں لیکن فیمیل وائس چانسلر اکثر و بیشتر یونیورسٹیز میں نہیں ہوتی. بہت کام عورتیں کرتی ہیں، بہت ان کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے، لیکن ان کو ریکاگنیشن نہیں ملتا. جیسے کہ میم کہہ رہی تھی، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے عورتوں کو بھی اسی پٹری پہ ڈال دیا ہے جس پٹری پر مرد چل رہا ہے، جبکہ اس پورے کائنات کا نظام دو چیزوں سے مل کر بنا ہے. جیسے روح اور جسم ہے، ایسے ہی دنیا اور آخرت ہے، اسی طریقے سے گھر اور باہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے جو یہ نبیوں کا تذکرہ کیا اسی لیے کیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو باہر کی زندگی کے لیے بنایا ہے. ان کو وہ میدان دیے ہیں جس میدان میں مرد محنت کر سکتا ہے، مرد کام کر سکتا ہے. مرد کو اللہ نے ویسے ہی اعضاء و جوارح دیے، باڈی پارٹس ویسے دیے، ایموشن ویسے ہی دیا، تھنکنگ پاور ویسی دی، اور ڈیسیجن میکنگ ان کو ویسا دیا. باہر کی دنیا ان کے حوالے کی گئی ہے، ان کو وہ کام کرنا چاہیے. لیکن عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ عورتوں کو وہ سیکشنز دیے گئے ہیں جن کا تعلق خاص طور سے گھر سے ہے، اور اگر گھر سے باہر بھی ہے تو وہاں پہ گھر کے اندر رہ کر جو کام بہترین طریقے سے تربیت کا کام ہے، نسل کی آبیاری کا کام ہے، اس دنیا میں مرد کی شکل میں ایک جو لیڈرشپ دینی ہے، وہ لیڈر تیار کرنے کا کام عورتیں ہی کرتی ہیں، مرد نہیں کرتے، کبھی بھی عورتیں کرتی ہیں. تو عورتوں کو وہ جو ذمہ داری دی گئی ہے، ان کا تعلیمی نظام بھی اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا کہ ان کی نیچر کو اور ان کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے تعلیمی نظام کا پورا خاکہ اور نصاب مرتب کیا جائے. شاید اس سلسلے میں اس وقت 100-200 سال پہلے کے جو ہمارے دانشوران ہیں، ان لوگوں سے تھوڑی سی چوک ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ہماری بہنیں اتنی پوٹینشیل رکھنے کے باوجود، اتنی کوششیں کرنے کے باوجود، میں خود مدرسے چلاتا ہوں، ہمارے یہاں بچیاں زیادہ بہترین کام کر رہی ہیں. ہمارے یہاں جو فیمیل ٹیچرز ہیں وہ زیادہ سنسیئر ہیں، وہ زیادہ اچھے سے تربیت کر پا رہی ہیں، وہ زیادہ پابند ہوتی ہیں، وہ زیادہ اپنے کام کے تئیں مخلص ہوتی ہیں. لیکن ان کو وہ ڈپارٹمنٹ دیے گئے ہیں جو ڈپارٹمنٹ میں وہ ایکسلریٹ کر سکتی ہے، وہاں پہ وہ لیڈرشپ ان کی مانی جا سکتی ہے. ان کا مقابلہ یہ جو بیوقوف بنایا گیا ہے دنیا میں، عورتوں کو مردوں کے برابر لا کر کھڑا کرنے کا، یہ اس کو مساوات نہیں کہتے، یعنی یہ عدل کے خلاف ہے. اب مثال کے طور پہ باہر کے کام کی ذمہ داری، مال کمانے کی ذمہ داری عورتوں کے اوپر نہیں ہے، مردوں کے اوپر، اور سپورٹ کر سکتی ہے. ہاں، اللہ
یہ جو ہمارے معاشرے میں انیکویلٹی ہوئی ہے اور عورتیں بھی بیچاری ان کے اوپر بھی مال کمانے کی ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں، یہ انیکویلٹی کی وجہ سے، یہ نظام حیات جو ہم لوگوں نے بنا لیا ہے، چونکہ ایسی لڑکیوں کو ایسے لڑکوں کے تابع کر دیا جاتا ہے جو اس لائق نہیں ہوتے کہ وہ بچیوں کی ذمہ داریاں ادا کر سکیں. انیکویلٹی کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں پیش آتی ہیں، لیکن عورتوں کے اوپر اسلام نے کوئی بھی مالی ذمہ داری نہیں دی، ان کے اوپر تربیت کی ذمہ داری دی ہے، ان کو ایسے اسٹریم دیے ہیں، ایسے شعبے دیے ہیں جن اسٹریم اور جن شعبوں کے اندر مرد ان سے آگے کبھی بڑھ ہی نہیں سکتے. لیکن ہوا یہ ہے کہ عورتوں کو بعض دفعہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ذہنی طور پر میں بھی، میری کوئی بات شاید آپ لوگوں کو لگ سکتی ہے، لیکن میرا ایک زاویہ ہے جو اسلامی اعتبار سے، مطالعے کے اعتبار سے اور سوسائٹی کو دیکھنے کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو ایسا مینوپولیٹ کیا گیا کہ آپ کا مقابلہ مردوں کے ساتھ، جبکہ یہ مقابلہ کرنے والی بات نہیں تھی. ان کا فیلڈ الگ تھا، ان کی چیزیں الگ تھیں، ان کا ڈپارٹمنٹ الگ تھا، ان کے شعبے الگ تھے، ان کی ذمہ داریاں الگ تھیں اور مردوں کی ذمہ داریاں الگ تھیں. میں اسلام کی صرف ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ طلاق کی بات ہے. بہت ساری ہماری بہنیں سمجھتی نہیں ہیں اسلام کے عدل کو اور اسلامی نظام کو، تو ان کو بعض دفعہ یہ اعتراض ہو جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو بعض دفعہ نیچے کیا ہے، جبکہ میں نے مثال دی کہ ان انبیاء کی تربیت کا معاملہ، ان انبیاء کو سپورٹ دینے کا معاملہ. I must thank all of you for such inspiring words that you have mentioned just before me. I'm very thankful because I will also take back. میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی آپ کے سارے چرچے کے جو آئیڈیاز ہیں، میں بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی آج میں جب گھر جاؤں گی. میرا یہ ماننا ہے، I will speak in English and Hindi both if you're allowed. میرا یہ ماننا ہے that women have always contributed to the development of our society, always, but they have not been recognized. They have not been, their work usually is not given value. میں یہ نہیں بولنا چاہ رہی ہوں کہ women are always victims. میں یہ نہیں بولنا چاہ رہی ہوں، یہ میرا میسج نہیں ہے. پر یہ جو کہتے ہیں that 50% are women and they are not in the forefront، وہ پیچھے ہے، وہ دکھتی نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتی، یہ ہے، یہ صحیح بات ہے. بٹ they have always پیچھے رہ کر بھی they always have strengthened the families, they have strengthened the institutions. آپ اسکول کی بات کر لیجیے، کالج کی بات کر لیجیے. A very substantial portion میرے کالج میں women, and I have seen that women are more sincere than men in their work. I'm talking of teaching. It's a generalization. Please pardon me. Don't آپ غلط طریقے سے نہ لیں. میں ایسا نہیں کہہ رہی ہوں کہ لوگ کام نہیں کرتے. But when it comes to imparting education, I have seen them closely. Women are very sincere when it comes to their role. So it is not true that women have not worked or women. ہاں جو بات ہے ان کو ریکگنیشن نہیں ملتا، وہ سامنے نہیں آتی. کہیں پہ وہ سمجھتی ہیں کہ ان کا رول از سیکنڈری، ان کا رول پیچھے سے سپورٹ کرنا ہے. Look at yourselves and look at our mothers. I am able to speak here because of the support I receive from my family. میرے فیملی میں میرے ہسبینڈ بھی ہیں جو مجھے کبھی روکتے نہیں ہیں، بٹ میری ماں، میرے پیرنٹس بھی تو ہیں جو ہمیں ہمیشہ آگے جانے کی they always encourage. کرو، تم اپنا کام کرو، اچھے سے کرو، زیادہ کرو، جتنا زیادہ ہو سکے کرو، جتنا بہترین ہو سکے کرو. This is very important. So my first message will be that when you encourage your daughters, especially your daughters, please be always positive. Always positive. Always. کیونکہ لڑکیوں women have to be supported more because they internalize this idea that they are second class citizens. That ہم تو مرد کے پیچھے ہی رہیں گے، تو ٹھیک ہے وہ آگے. And this is also an excuse. This is also an excuse because they can also do the work equally well. So usually when you encourage women or when you encourage students, when you encourage your mother or your sister or your wife, you have to do it constantly. You never say anything negative. And the other thing that I feel, I have a daughter, I have one daughter, she has just finished her 10th. I feel that if we encourage this confidence, nobody can stop them. They don't, because they look towards us.
they look towards their parents, they look towards the family for encouragement. And you will all, I'm sure you know more than I do, because you all are more experienced. You have brought up generations of students, that we usually look at our parents, our family for a lot of support. We must give our children constant support, constantly positive reinforcement, because women, if they are, once they are confident, nobody can stop them, right? The other speakers, मोहतरमा डॉक्टर सोमा चौधरी लाहिरी, सेंट जेवियर्स कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, शोबा समाजियात प्रोफेसर हैं, और उन्होंने बड़ी इज्जत हमको बख्शी है कि वो आज हमारे यहाँ आई हैं. She will also deal in her talk about how to be capable of running a madrasa or a school, whatever it may be, particularly for the women. We are talking, our discussion is with women, इसलिए हम इसके बारे में बात करना है. हम उनसे गुजारिश करेंगे कि she will touch on this. दूसरी चीज़ है कि जिस के हॉल में बैठ के हम लोग अभी लेक्चर कर रहे हैं या बात आप सुन रहे हैं, कमरुद्दीन मलिक साहब यहाँ की कमेटी में भी हैं. उर्दू वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी बहुत ज़बरदस्त चीज़ कायम हुई थी. आन जहानी श्री ज्योति बासु ने कायम किया था इस सोसाइटी को, उर्दू एकेडमी को, और वो उसके पहले चेयरमैन भी थे. तो उन्होंने मकसद ये था कि उर्दू जरिए तालीम जहाँ है, उर्दू भाषा, उर्दू लिटरेचर, उर्दू एजुकेशन, इसको डेवलप किया जाए. ये मकसद था उर्दू एकेडमी का. आज हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने स्कूलों को कवर किया है, लेकिन मदरसों को आपने कवर नहीं किया. उर्दू एकेडमी, वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी को चाहिए कि उर्दू लैंग्वेज के मदरसे जो हैं, उर्दू मीडियम के मदरसे जो चल रहे हैं कलकत्ता में या मगरबी बंगाल में, उन मदरसों की का सर्वे किया जाए, उनके हालात का जायजा लिया जाए, उनके लिए फंड अलॉट किया जाए, उनके टीचरों को भी ये वर्कशॉप करा के उनको और बनाया जाए इस काबिल कि वो अच्छे से अच्छा एजुकेशन बच्चों को दे सकें. लेकिन उर्दू एकेडमी अभी नहीं कर रही है. मैं उसको दोष नहीं दे रहा, लेकिन इट शुड बी इंक्लूडेड इन द वर्क ऑफ वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी. बहुत जरूरी है, क्योंकि आप स्कूलों में कर रहे हैं काम, तो मदरसों में क्यों नहीं करेंगे भाई? मदरसे की तालीम का ये नहीं है, जगह नहीं है. और इसके बगैर आप, अगर मदरसे के बगैर आप आगे बढ़िएगा तो तालीम का सही तरीका आगे नहीं बढ़ेगा. बहरहाल हमारा विजन ये भी होना चाहिए कि ख्वातीन बेदारी तहरीक उन मसाइल को लेके थोड़ा आगे बढ़े. जलसा जुलूस के हम हामी हैं, जलसा जुलूस होना चाहिए. दीज आर द साइंस ऑफ एक्टिविज्म या साइंस ऑफ एग्जिस्टेंस कि आप काम कर रहे हैं. लेकिन जलसा जुलूस के साथ साथ ग्राउंड लेवल में आपको ख्वातीन में कुछ काम करने की जरूरत है. ग्राउंड लेवल क्या काम किया जा सकता है? हम हमारे बहुत ही मुहब जनाब अबू तलहा जमाल आसमी साहब यहाँ मौजूद हैं, और वो एक ऐसी शख्सियत हैं, आज स्पीकर हैं, वो भी बोलेंगे. इनकी पकड़ इस्लामिक स्टडीज़ पर भी उनकी पकड़ है, और असरी तालीम जो मॉडर्न एजुकेशन है उस पर भी उनकी पकड़ है. माशाअल्लाह, आज हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे जलसे में उनको आने का हम लोग इज्जत बख्शी उन्होंने, वो भी इस पर करेंगे. ज़मीनी हैसियत से कुछ काम करना है. मैं अपने स्पीकर से गुजारिश करूंगा कि आप इस मौजू पर भी टच करें. जैसे मिसाल के तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस, मुसलमान समाज में ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ती है, इसलिए कि आगे बढ़ने का जरिया नहीं उतना होता है. मैरिटल प्रॉब्लम्स बेशुमार. इन मसाइल पे हमें काउंसलिंग करने की बहुत ज़रूरत है. हमें इस बात को आगे बढ़ाने की भी बहुत ज़रूरत है कि हमारे मुआशरा में, हमारे समाज में ये चीज़ें कम हो. और याद रखिए कि इस्लाह मुआशरा का जलसा करने से इस्लाह मुआशरा कायम नहीं होने वाला. हम लोगों ने देखा है 20 जलसे हुए, जब तक आप ज़मीनी सतह में
घर घर में घुस के एक एक मोहल्ले में एक एक गली में आप इस काम को मुस्तकिल तरीके से रेगुलर तरीके से नहीं करेंगे तो ये इस्लाह मुआशरा जिसको कहा जाता है सोशल सिस्टम को और अच्छा हो, बेटर हो, रिफॉर्म हो, नहीं होगा। तो लेक्चर से ही नहीं होने वाला। ये काम ख्वातीन बेदारी तहरीक कर सकती है। मदरसों की बात अभी तो हम नहीं करेंगे। स्कूलों का हालत ये है कि वहाँ तालीम के नाम पे जो हो रहा है वो हम उससे वाकिफ हैं। एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। डिग्री मिल जा रही है। 11-12 की बच्चियां जो पास करती हैं, आप उनसे जरा बैठ के पूछिए तो वो कुछ बोल नहीं सकती किसी का। उनसे अगर कोई सवाल कीजिए तो हम जनरल नॉलेज के सवाल की बात नहीं कर रहे, किसी टॉपिक पर अगर पूछा जाए तो वो अपने बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। 12 पास कर गई, ग्रेजुएशन पास कर गई। मदरसों की भी यही हालत है। आलिम फाजिल सब हैं, लेकिन जो भाषा जिस जुबान में समाज के लोग हैं उस जुबान में अपनी बात नहीं कर सकते। आज हमारे मदरसों में बंगला में तकरीर करने वाले लोग, अंग्रेजी में तकरीर करने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? इस वजह से हमारी कहीं कमजोरी हो रही है, कहीं नहीं। दे शुड। मदरसा एक जरिया तालीम है, मेथड ऑफ एजुकेशन है। इसका मतलब है कि वहाँ बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग वाले बच्चे नहीं होंगे। वहाँ बच्चियां जो हैं वो किसी टॉपिक पर अपना डिस्कशन नहीं कर सकेंगी। क्यों नहीं? बहुत जरूरी है। इसलिए कि वहाँ तरीका हम लोग उसको अपना नहीं पा रहे। इन्हीं बातों को कायम करने के लिए इस इदारा को आगे बढ़ाया जाए।